اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے لیے مرد کے لیے جوڑا بھی بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے، رحمتوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسان کو جنت میں بھی بسایا تو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے سکون کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کی راحت کے لیے، ذہنی سکون کے لیے جوڑا بنایا، اور مرد اور عورت کا جوڑا زمین پر بھی بسایا گیا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی حضرت حوا تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کے ذریعے سے انسانیت کا سلسلہ دنیا میں چلایا، لہٰذا پہلے دو انسان زمین پر آئے تو وہ ازدواجی زندگی، بیوی اور شوہر کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے یہ رشتہ نہایت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے ماں باپ سے اولاد ہو۔ پہلا رشتہ انسان کا کون سا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جس میں دو انسان بندھے، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، کون سا رشتہ ہے؟ سب سے پہلا رشتہ جس میں اللہ رب العالمین نے دو انسانوں کو باندھا وہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اور اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا اور اس کے بڑھنے کا انتظام کیا۔ دو انسانوں سے بڑھتے بڑھتے آج اتنی بڑی آبادی انسانوں کی دنیا میں پائی جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ محض دو انسانوں کے نتیجے میں اتنی بڑی انسانیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دی، اور ایک مرد کا اور ایک عورت کا باہم ایک دوسرے کی بنیادی ضرورت ہونا، ذہنی سکون، ایک دوسرے سے دونوں کو ملنا، اور ایک کا دوسرے کی طرف لگاؤ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے دونوں کی طبیعت میں اور دونوں کی فطرت میں بات ڈالی ہے کہ دونوں کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی، نکاح کی زندگی، یہ نہ صرف دنیوی اعتبار سے انسان کی ضرورت ہے بلکہ انسان کی ذہنی سکون والی زندگی اور اسی طرح سے دینی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا، تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے دونوں کے درمیان تم میں آپس میں مودت اور رحمت کا معاملہ پیدا فرمایا، آپس میں محبت اور رحمت کا تمہارے درمیان رشتہ رکھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو برا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو انسان کے لیے، مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بتایا، اور اللہ نے بتایا کہ مرد اور عورت کے درمیان کا رشتہ نفرت والا نہیں ہے، مرد اور عورت کے درمیان کا رشتہ ظلم اور ستم والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو رشتہ ان کے درمیان پیدا کیا وہ محبت اور رحمت والا رشتہ بتایا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی تعلیم اسلام کی بتاتی ہے کہ بیوی اور شوہر یہ ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے جو انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا بیوی اور شوہر کے تعلقات بگڑتے ہیں تو سارا سماج بگڑ جاتا ہے، اور ان کے تعلقات کے بننے سے سماج میں صلاح اور فلاح پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچوں کے بگڑنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے ہیں، گھر کا معاشرے کا ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں نکاح کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دو انسانوں کو، مرد اور عورت کو پیدا کرنے کے بعد ان کو نکاح کے رشتے میں باندھ دیا۔ اس سے نکاح کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے۔